السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے مریخ پر انسانیت کے مستقبل کا جائزہ لیں گے۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ پہنچے تو براہ کرم سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری تائید فرمائیں۔ دیکھیے، انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم صرف خلا کو نہیں کھوج رہے بلکہ حقیقت میں اپنا سیارہ یعنی زمین چھوڑ کر کسی دوسری دنیا میں آباد ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ کوشش، یہ جستجو کائنات میں ہمارے مقام اور ہمارے مقصد کے بارے میں بہت گہرے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ ہمیں ایک ایسے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے جہاں شاید زمین ہمارا آخری گھر نہ ہو، ایک ایسا کل جہاں اجنبی آسمانوں کے نیچے مریخ کی سرخ مٹی پر نئی انسانی تہذیبیں جنم لے سکتی ہیں۔ اور یہ خیال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر، اپنے سیارے کو ایک بالکل نئے اور بہت دور کے زاویے سے دیکھیں۔ ذرا سوچئے، جب زمین آسمان پر بس ایک نیلا سا نقطہ بن کر رہ جائے گی تو پھر انسانیت کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ مریخ کا خواب اب صرف ایک خواب نہیں رہا، یہ اب ایک ایسی منزل بنتا جا رہا ہے جس کی طرف باقاعدہ ٹھوس سائنسی پیشرفت ہو رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ سائنسدان پوری سنجیدگی سے ان مسائل کو حل کر رہے ہیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمارے سیارے سے باہر انسانی زندگی کو ممکن بنانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور ہر روز اس میں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اور یہ کوشش صرف دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ انسانی تہذیب کو قائم رکھنے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ زمین پر کوئی بڑی آفت آ جائے تو انسانیت کا مستقبل پھر بھی محفوظ رہے۔ اور یہ سب کچھ اب حقیقت کی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ناسا اور اسپیس ایکس جیسی ایجنسیاں اس خواب کو سچ کرنے کے لیے دن رات لگی ہوئی ہیں، اور ان کے منصوبے اب صرف کاغذوں پر نہیں بلکہ عمل میں ہیں۔ تو اس عظیم سفر میں ایمان ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اسلام اس کھوج کو انسانی غرور یا فتح کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھتا، نہیں، بلکہ اسے ایک بہت ہی گہری اور مقدس ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار ہماری توجہ کائنات کی ان وسعتوں کی طرف دلاتا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہیں، نشانیاں جو ہر پل اپنے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ خلیفہ کا تصور ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور یہ ذمہ داری صرف زمین تک نہیں ہے بلکہ کائنات میں ہم جہاں بھی قدم رکھیں گے ہمیں اپنے علم اور اختیار کو اسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ یہیں پر دنیا کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف نظریات کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک نظریہ ہے غلبے اور فتح کا، جبکہ دوسرا نظریہ فرض شناسی، نگہبانی اور خالصتاً ذمہ داری پر مبنی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ اسلامی تہذیب کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے عظیم علمی اور فکری ورثے کا ہی ایک تسلسل ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صدیوں تک مسلم علماء نے فلکیات کے میدان میں پوری دنیا کی رہنمائی کی۔ 9ویں صدی میں بغداد کی عظیم رصدگاہیں ہوں، یا 10ویں صدی میں عبد الرحمن الصوفی کی وہ مشہور کتاب جس نے ستاروں کی علمی درجہ بندی کی، یہ سب اسی ورثے کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ 13ویں صدی میں مراغہ میں نصیر الدین الطوسی جیسے علماء نے سیاروں کے ایسے ماڈل بنائے جنہوں نے بعد میں یورپ میں کوپرنکس جیسے سائنسدانوں کے لیے راہ ہموار کی۔ تو ان کے لیے کائنات کا مطالعہ صرف سائنس نہیں تھا بلکہ خالق کی کاریگری پر غور و فکر کے ذریعے عبادت کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن اتنی بڑی طاقت اور اتنے بلند عزائم کے ساتھ ساتھ کچھ بہت گہرے اخلاقی سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جواب دیے بغیر کسی دوسری دنیا پر قدم رکھنا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ نیا محاذ ہمیں اپنی ماضی کے کچھ تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ جس انسانیت نے اپنی ہی زمین کا یہ حال کر دیا، کیا وہ واقعی ایک نئی دنیا کو سنوارنے کا موقع ملنے کی حقدار ہے؟ اور ہمیں انصاف اور برابری کے سوال پر بھی بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ کیا خلا میں بسنے کا یہ موقع صرف امیر اور طاقتور ملکوں کو ہی ملے گا، یا یہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہوگا؟ ہمیں یہ پکا کرنا ہوگا کہ مستقبل میں ماضی والی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ ان تمام نئے اور پیچیدہ سوالوں کا جواب اسلام ایک لازوال اصول کی شکل میں دیتا ہے، اور وہ ہے امانت کا تصور۔ یہ سیارے،
یہ علم، یہ صلاحیتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہماری جواب دہی زمین کے ماحول پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سفر کے لیے ہمیں صرف ماہر سائنسدانوں اور انجینئرز کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ایسے رہنما بھی چاہیے جن کے دل ایمان کی روشنی سے بھرے ہوں۔ امت مسلمہ کو اس مستقبل کی تعمیر میں صرف تکنیکی طور پر نہیں بلکہ اخلاقی اور فکری طور پر بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسے ماہرین تیار کرنے ہوں گے جو اپنے علم کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھیں اور جن کے ہر کام میں اللہ کا خوف یعنی تقوی شامل ہو۔ اس ساری گفتگو کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایمان بلند ارادوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ ایمان ہی وہ واحد قوت ہے جو ان ارادوں کو صحیح اور نیک سمت دیتی ہے۔ اور آخر میں اسلام کی روح سے علم کی تلاش، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو یا ستاروں کی بلندیوں پر، اگر وہ نیک نیتی اور اچھے مقصد کے ساتھ کی جائے تو وہ خود ایک عبادت بن جاتی ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق